السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی صورت ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی، اور اس صورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ ہر مسلمان کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، مگر اس کے فضائل جاننا بہت ضروری ہے اور اس کا ترجمہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اگر جب ہم سمجھ کے اس کے معنی پڑھیں گے تو جو ہے ایک لذت، ایک روحانی کیفیت ایک عجیب ہی حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جو سورہ فاتحہ کی تفصیل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو ہے تمام آسمانی کتابیں، جتنے بھی تورات، زبور، انجیل اور جو ہے جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان سب کا خلاصہ اگر جاننا ہے قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ یہ آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری جو ہے کتاب ہے، کلام ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ساری کتابوں کا خلاصہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا اگر خلاصہ جاننا ہے تو وہ ہے سورۃ الفاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جسٹ آف دا قرآن ہے، کریم آف دا قرآن ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں 7 آیتیں ہیں، دو بار نازل ہوئی، بعض روایتوں میں ہے، اسی لیے اس کا نام ہے سبع مثانی، سبع المثانی، یعنی 7 آیتیں ایسی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کی مرکزی آیت کیا ہے؟ ہر سورہ کی ایک مرکزی آیت ہوتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی مرکزی آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھی آیت ہے۔ یہ چوتھی آیت سے یہاں سے ڈویژن ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی جو ہے تفصیل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کو جو ہے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی پوری قرآن پوری کتاب کی ماں ہے۔ ماں دراصل کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ دراصل اصل ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اس ماں کے ذریعے سے پورے پھر رشتے نکلتے ہیں، بیٹا بیٹی فلاں فلاں سب چیزیں نکلتے ہیں ماں کے ذریعے، تو ویسی سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اور اس کا ایک نام یہ ہے ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی ماں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کی ماں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اسی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام یہ ہے الصلاۃ ہے، سورۃ الصلاۃ بھی نام ہے اس کا، الصلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب ایک نماز، آپ کو معلوم ہے۔ صلاۃ کا مطلب اس سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، صلاۃ کا مطلب دعا کی بھی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اس میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں، یعنی ہر نماز میں پورا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی تو موسٹ آف دی نماز ہو گئی، بغیر اگر نماز سورہ فاتحہ کی میں نماز پڑھ لوں گا نماز نہیں ہوتی، وہ چاہے جہری ہو چاہے سری ہو۔ تو اس کا نام ہے کہ سورۃ الصلاۃ، اور اس کا ایک نام یہ بھی ہے سورۃ الشفا بھی نام ہے اس کا۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الشفا، یہ اس سورہ کو پڑھنے سے۔ اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام ہے سورۃ الرقیہ بھی ہے، اس کا نام، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اور اس کا نام ہے کہ سورۃ الکافیہ بھی ہے۔ کیا چیز ہے؟ کافیہ بھی ہے۔ اور اس کو سورۃ الشافیہ بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشافیہ ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے سورۃ الکنز، خزانہ ہے، اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الکنز، خزانہ ہے۔ تو یہ دراصل سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا جو ہے حمد سے ہے۔ کیا چیز دیکھیے گا؟ اس کی ابتدا کس سے؟ حمد ہے، اسی لیے شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف حمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو شروع کے ابتدائیہ کلمات اس کی حمد سے ہے، اور آخری کی کلمات جو ہے سو دعا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ سب مثانی اس واسطے کہتا ہے، عربی میں سبا کا مطلب ہے 7، مثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ سب مثانی، 7 آسمان، 7 طبق آسمان، 7 طبق زمین، اور جو ہے ہفتے کے 7 دن، اور سورۃ الفاتحہ بھی جو ہے کیا بولتے ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔
تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اور اس کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔